بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین 3 دن پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جو ضمنی الیکشن خانے وال میں ہوئے تھے، تو میں نے ایک تجزیہ پیش کیا تھا کہ پاکستان کے ادارے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی جتنی سیاسی جماعتیں ہیں وہ جان بوجھ کے تحریک لبیک کے پاس جو 2 رستے ہیں نا، تو وہ اس رستے پہ مجبور کر رہے ہیں چلنے کے لیے جو وہ نہیں چلنا چاہتے۔ جس رستے میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کے جتنے لبرل مافیا جو کہتے ہیں کہ تحریک لبیک کو ایک پراپر طریقے سے مین سٹریم میں آ کے اس کو سیاست کرنی چاہیے، وہ کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو کرنے نہیں دیا جا رہا ہے۔ وہی سیم تجزیہ کل سلیم صافی صاحب نے کے اوپر جب سوال کیا گیا، جو سینئر صحافی ہے سلیم صافی، سب لوگ آپ جانتے ہیں، وہ تحریک لبیک کا مخالف ہے، وہ ایک لبرل انسان ہے۔ پاکستان کی جتنی بھی صحافی ہیں 90% وہ تقریباً لبرل ہیں۔ اس کے اوپر یہی سوال کیا گیا کہ بھئی تحریک لبیک کی مقبولیت کیوں کم ہو رہی ہے؟ حالانکہ تحریک لبیک کی کوئی مقبولیت کم نہیں ہو رہی ہے۔ اس میں صحافی کی جو بدنیتی تھی وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، اور جو سلیم صافی نے باتیں کی وہ 3 دن پہلے میں نے کیا ہے۔ تو ایسا کریں، سب سے پہلے آپ سنیں کہ سلیم صافی کے اوپر سوال کیا کیا گیا، پھر اس نے جواب کیا دیا، پھر اس کا تجزیہ، اس کی جو حقیقت ہے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا کہ اس میں کیا ٹوسٹ ہے، کیا عوام کو مس گائیڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے آپ وہ ویڈیو کلپ دیکھیں۔ سلیم صافی صاحب، ہم سیاست کی ہی بات کر رہے تھے۔ پہلے لاہور میں NA 133 میں الیکشن ہوا، پھر کل خانیوال میں ہوا، تو TLP کو باقاعدہ کلین چٹ دی گئی، لیکن لاہور میں بھی ان کا سکور بڑا کم رہا، پھر کل خانیوال میں بھی کم رہا، پیپلز پارٹی نے ریگین کیا۔ تو کیا آپ 2018 کے الیکشن میں TLP تیسری بڑی سیاسی قوت بنی تھی، اب وہ ختم ہو رہی ہے، ٹرینڈ بدل رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اتنے دور کا پاکستان میں تجزیہ کرنا میرے خیال میں مناسب نہیں ہے، بلکہ ہم تو یہ جو اپنے آپ کو تجزیہ کار کہتے ہیں یہ بھی مناسب نہیں ہے، کیونکہ تجزیہ ادھر کیا جا سکتا ہے جہاں پہ گیم کے رولز معلوم ہو۔ اس وقت پاکستان نہ آئین کی روح کے مطابق چل رہا ہے، نہ یہاں سیاست اس طریقے سے ہو رہی ہے جس طریقے سے سیاست کی جاتی ہے، نہ صحافت اس طریقے سے ہوتی ہے۔ چند افراد کے ہاتھ میں اس قوم کی تو ناظرین، آپ لوگوں نے سنا ہے کہ جب صحافی نے سوال کیا کہ سلیم صافی کو، کہ سلیم صافی صاحب کیا بات ہے کہ لاہور میں جو الیکشن ہوئے یا خانے وال میں ہوئے، اس میں جو تحریک لبیک تھی جو 2018 میں تیسری بڑی جماعت ابھر کے سامنے آ رہی ہے، اس کی مقبولیت میں کمی آ گئی ہے، کیا چکر ہے؟ یہ پاکستان کی سیاست کیا تبدیل ہو رہی ہے؟ سلیم صافی صاحب نے جو جواب دیا ہے اس کے اوپر مزید بات کریں گے، یعنی کہ وہ اس کے اوپر ایکسپلین میں کروں گا، آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، لیکن اس سے پہلے وہ جو صحافی سوال کر رہا تھا اس میں وہ کیا بدنیتی سے، پہلی تو بات یہ ہے کہ لاہور میں تحریک لبیک تھی ہی نہیں۔ دوسری بات ہے کہ خانے وال میں جو تحریک لبیک تھی ضمنی الیکشن میں نے آپ لوگوں کو سامنے پہلے 3 دن ویڈیو بنا کے دی تھی کہ اس میں کافی جو تحریک لبیک کے ووٹ تھے ان کو دبکایا گیا، ان کے ساتھ جھگڑا کیا گیا، ان کی جو رزلٹ تھے وہ اپنی مرضی سے یعنی کہ دکھائے گئے، کیونکہ پاکستان کی جتنی بھی دیکھو، چاہے جنرل الیکشن دیکھ لو، ضمنی الیکشن دیکھ لو، تحریک لبیک کو کوئی کوریج نہیں مل رہی ہے۔ ووٹ کس کو پڑے ہیں، کس کے نام پہ جا رہے ہیں، کسی کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ جو پاکستان الیکشن کمیشن ہے یا پاکستان کے جتنے بھی ادارے ہیں، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے ہو گئی یا یہ جتنی سیاسی پارٹیاں، یہ تحریک لبیک کے خلاف سب متحد ہیں، وہ نہیں چاہتی کہ یہ تحریک لبیک آ گیا ہے۔ حالانکہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ 2018 میں جو الیکشن ہوئے تھے اس ٹائم تو کسی کو معلوم نہیں تھا کہ تحریک لبیک اتنا بڑا سرپرائز دے گی، تو سب لوگوں نے تو اس کو سیریس لیا ہی نہیں۔ جب 2018 میں تحریک لبیک نے یعنی کہ ایک سرپرائز دیا، سب لوگوں کو حیران کر دیا کہ یار اس نے تو بہت بڑا 22-23 لاکھ ووٹ لے کے پہلے ہی الیکشن میں، جو ایک 6 مہینے پہلے ایک جماعت بنی اور 23 لاکھ ووٹ لے گئی، تو یہ حکومت، اسٹیبلشمنٹ، یہ سیاسی جماعتیں، ان کو اپنی فکر لگ گئی، تو انہوں نے ہر وہ طریقہ اپنایا تحریک لبیک کے خلاف، چاہے وہ جائز ہے، ناجائز ہے، قانونی، غیر قانونی، ہر طریقے سے تحریک لبیک کو دبانے کی کوشش کی، لیکن الحمدللہ یہ نہیں دبا سکے۔ پھر ابھی ان کے ساتھ معاہدہ ہوا، تو ابھی وہ صحافی کیا کہہ رہا ہے کہ بھئی ابھی تو تحریک لبیک کے خلاف کوئی یعنی کہ ان کے خلاف کوئی ایکشن بھی نہیں ہے یا ان کو اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کی مقبولیت گر رہی ہے۔ ایسی ہرگز بات نہیں ہے کہ ابھی تحریک لبیک کے خلاف انہوں نے پابندی اٹھا دی، لیکن میڈیا کے اوپر ابھی بھی پابندی ہے تحریک لبیک کی، میڈیا کے اوپر ابھی بھی پابندی ہے۔ کہیں بھی میڈیا کی جو تحریک لبیک کی جو کمپین ہے وہ نہیں دکھائی جاتی، ان کو برابر کسی پولنگ ایجنٹوں کو ساتھ بٹھایا نہیں جاتا ہے۔
تو اس لیے یہ ابھی عوام کو کیا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، میڈیا میں یہ خود دکھا رہے ہیں کہ بھئی تحریک لبیک کی پاپولیرٹی کم ہو رہی ہے. ہرگز کم نہیں ہو رہی ہے. یہ جان بوجھ کے تحریک لبیک کی جو پاپولیرٹی ہے، اس کی جو مقبولیت ہے، وہ دکھا رہے ہیں کہ یہ کم ہو رہی ہے. تو سلیم صافی صاحب نے کتنا زبردست جواب دیا، حالانکہ وہ تحریک لبیک کے مخالف ہے، وہ نہیں چاہتے تحریک لبیک ہیں، وہ ایک لبرل انسان ہے. تو اس نے کتنا زبردست جواب دیا. وہ کہتا ہے کہ بھئی ایسا تجزیہ کرنا، کسی کی ایڈوانس تجزیہ کرنا کہ آنے والے الیکشن میں کون کیا دکھائے گا، یہ اندازہ لگانا کوئی اتنا آسان نہیں ہے. اس نے کیوں کہا یہ آسان نہیں ہے؟ جب گراؤنڈ پہ ایک پارٹی بڑی تیزی سے اوپر جا رہی ہے، کوئی بھی ہو، پی ٹی آئی ہو، نون لیگ ہو یا تحریک لبیک ہو، تو پھر اس کے اوپر تجزیہ کیوں نہیں کیا جا سکتا ہے؟ وہی بات جو میں نے کی تھی 2-3 دن پہلے الیکشن میں، کہ یہ سب لوگ متفق ہیں، اکٹھے ہیں، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، اور جو چاہتے ہیں کہ کس کو آگے لے کے آنا ہے وہی فیصلہ کرنا ہے. اس نے آگے اس کا تفصیلی اس نے تجزیہ پیش کیا، اور میں 100% اس کے تجزیے سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ کسی کی پاپولیرٹی گراؤنڈ میں نے نہیں رکھتی جب تک پاکستان کے ادارے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، یہ سب لوگ، یا الیکشن کمیشن، یہ فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں کرائیں گے. فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں کرائیں گے تو اتنے تک تجزیہ کرنا آسان نہیں ہے کہ کون آگے والے الیکشن میں یعنی کہ زیادہ سیٹیں لے گی یا کون کم لے گا، یا آنے والا وزیر اعظم کس جماعت کا ہوگا. حالانکہ بی بی سی، میں نے ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ بی بی سی میں ایک کالم چھپا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ علامہ سعد رضوی صاحب کو ہم کوئی عالم کہیں، مفتی کہیں، یا ایک مولانا کہیں، یا آنے والے وقت میں پاکستان کا وزیر اعظم کہیں. حالانکہ بی بی سی ایک آزاد ادارہ ہے، پاکستان میڈیا کی طرح نہیں ہے، وہ ایک آزاد ادارہ ہے. وہ یہ چیز محسوس کر رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں جو ہے وہ علامہ سعد رضوی صاحب کا ہے یا تحریک لبیک کا ہے، لیکن پاکستان کا میڈیا کیا کر رہا ہے، کیا عوام کو دکھا رہا ہے کہ جی جو تحریک لبیک کی پاپولیرٹی ہے وہ کم ہو رہی ہے. تو ناظرین، تحریک لبیک کی پاپولیرٹی کم نہیں ہو رہی، اس کے ووٹر کم نہیں ہو رہے، اس کی جو مقبولیت ہے وہ کم نہیں ہو رہی، وہ دکھائی جا رہی ہے. باقاعدہ منظم طریقے سے ایک سازش کے تحت عوام کو دکھائی جا رہی ہے کہ بھائی اس کی تو یعنی کہ مقبولیت میں کمی آ گئی. تو پہلی یہ بات ہے کہ بھائی کمی کیوں آئے گی؟ ابھی کیا ہے تحریک لبیک سے، کیا غلطی ہوئی ہے کہ لوگ کہیں کہ یار ہم اس کی مقبولیت میں کمی ہے؟ ابھی تو انہوں نے جو ناموس رسالت ریلی لانگ مارچ انہوں نے نکالا تھا، تو اس میں تو 100% ان کو کامیابی ملی، کئی ان کے کارکن شہید ہوئے. تو ابھی تو عوام میں ایک نیا جذبہ آیا ہے کہ یار حکومت ان کے آگے گھٹنے ٹیک گئی ہے، حکومت کو معلوم ہے کہ ہم غلط ہیں، تحریک لبیک حق پہ آئے. انہوں نے کتنے کارکنوں کو شہید کیا، ہر ممکن کوشش کی اس آواز کو دبانے کی، لیکن وہ نہیں دبائے. تو ابھی تو تحریک لبیک میں ایک نیا جذبہ ہے، لیکن میڈیا میں کیا دکھایا جا رہا ہے کہ تحریک لبیک کی مقبولیت کم ہو رہی ہے. تو ناظرین، ان میڈیا کی باتوں میں آنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. یہ وہ چیز دکھائیں گے جو سلیم صافی نے کہا ہے کہ پیچھے ان کو جو حکم ملے گا، جو ان کو ڈائریکشن ملے گا، کس کو آگے لے کے آنا ہے، کس کو آگے نہیں لے کے آنا ہے. تو اس نے بہت زبردست کیا ہے کہ ابھی جو پاکستان میں ایک بڑے لوگ ہیں جو یہ فیصلہ کرتے ہیں، جس کو ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، آگے ہم کو کس کو لے کے آنا ہے. تو ابھی وہ پھر وہ نون لیگ کے گن گانے، نون لیگ کی باتیں ہونی شروع ہو گئی ہیں، کبھی پیپل پارٹی کی باتیں شروع ہو رہی ہیں. تو مایوس اس لیے نہیں ہونا چاہیے تحریک لبیک کے کارکنوں کو، کیونکہ انہوں نے تو کسی کے اوپر، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے، چاہے وہ الیکشن کمیشن ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے، وہ تو شروع سے ہی ان کے خلاف ہیں. انہوں نے جو بھی کامیابی حاصل کی یا ان کو جتنی بھی کامیابیاں ملی ہیں، تو اس میں کسی کا کردار نہیں ہے، نہ کہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے، نہ پاکستان آرمی کا ہے، یا پاکستان کے کسی ادارے کا ہے. صرف اور صرف ان کے پاس جو پاور تھی وہ عوام کی تھی، ان کی جو اصل پاور تھی وہ عوام کی تھی، اور رب پروردگار نے ان کو کامیابی عطا فرمائی. تو یہ جو ہے نا میڈیا، اور یہ سلیم صافی صاحب ہیں، تو اس نے بالکل 100% صحیح کہا ہے کہ ابھی سے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کس کی پاپولیرٹی بڑھ رہی ہے، کس کی کم ہو رہی ہے. جو آدمی جس کو آگے لے کے آئیں گے تب معلوم پڑے گا کہ کون آگے آ رہا ہے اور کون کس کو پیچھے کیا جا رہا ہے. اور یہی میں نے 3 دن پہلے بتا دیا تھا کہ پاکستان کی واحد جماعت تحریک لبیک ہے جس کے خلاف سب اکٹھے ہیں. وہ لڑیں گے. جیسا کہ ایک عالم کی میں تقریر سن رہا تھا نا کہ جتنے یہود و نصارہ ہیں، عیسائی ہو گئے یا یہودی ہو گئے، یہ
اتنے ایک دوسرے کے خلاف ہیں کہ شاید مسلمان ایک یعنی کہ یہودی عیسائیوں کے خلاف نہ ہوں، یا جس طرح پاکستان انڈیا ایک دوسرے کا شدید دشمن ہے، اس سے کہیں زیادہ مسلکی لیول پہ یہودی اور عیسائی آپس میں یعنی کہ ایک دوسرے کے خلاف ہیں. لیکن جب مسلمانوں کے ساتھ بات ہوتی ہے تو یہ سب جتنے نان مسلم ہیں وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں مسلمانوں کے خلاف کوئی بھی سازش کرنے کے لیے. تو اسی طرح تحریک لبیک کے خلاف سازش کرنے کے لیے یہ ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالیں گے، نون لیگ، پیپل پارٹی، سب لوگ. لیکن تحریک لبیک کے جب مقابلے آئیں گے تو یہ سب لوگ ایک ہی پیج پہ ہوں گے. اور یہ ثبوت دے چکا ہے، بلاول بھی دے چکا ہے اور شہباز شریف بھی دے چکا ہے کہ جب عاصم لونا کو رہا کیا گیا تھا تو شہباز شریف نے کہا تھا عمران خان صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں، بلاول نے کہا تھا عمران خان صاحب آپ قدم بڑھاؤ ہم آپ کے ساتھ ہیں. کسی چیز میں نہیں کہا ہے، لیکن تحریک لبیک کے خلاف میں گستاخوں کو چھوڑنے کے لیے یہ سب لوگ اکٹھے ہیں. تو ناظرین یہ ایک نئی سازش تحریک لبیک کے خلاف ہو رہی ہے اور انشاءاللہ وہ کامیاب نہیں ہوگی. رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے.